نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یکدم ہو کے نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد، بلند سے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين، ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات بيجي خاندان فاطمة. خدا سبحان کی بارگاہ میں سپاسگزار ہوں کہ اس مقام پر آپ بامعرفت مومنین کی نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. اب تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے اور حوادث روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے. جو اب آپ کی کاوشوں سے دسترخوان معرفت ہمارے لیے سجایا گیا، حق تعالیٰ اس سے ہم سب کو اپنا حصہ اور حظ وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان 5 دنوں کی جو عنوان اس موقع کی مناسبت سے منتخب کیا گیا وہ ہے فلسفہ ضرورت قرآن اور تہذیب نفس انسانی. باقی دنوں میں ہم اس موضوع سے متعلق بالتفصیل قرآن حکیم کی آیات کے تناظر میں اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے چونکہ پہلی نشست ہے اور میرے سامنے کافی تعداد میں بچے اور جوان موجود ہیں، اس لیے آج پہلی نشست میں اور پہلی گفتگو میں چند ایک باتیں ایک اہم ترین مسئلے سے متعلق عرض کروں گا جو آج کا مسئلہ ہے. یقیناً آپ متوجہ ہیں اور اپنے اپنے مقام پر اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بین ہمہ
ضرورت ہے کہ ہم مزید بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے، ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے زیادہ بہتر انداز میں اس نقطے کی طرف توجہ کریں اور دوسروں کی توجہ مبذول کریں۔ اور وہ مسئلہ ہے حالیہ دنوں میں جیسے بعض نام نہاد دانشور اور علماء کہ جنہوں نے حکومت کے ذمہ دار افراد کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی اور نتیجتاً آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے نوجوانوں کے لیے جو نصاب اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں تدریس کے لیے جو مرتب کیا گیا، اس میں انتہائی بددیانتی اور ظلم کا مظاہرہ کیا جا رہا جو قطعی طور پر قابل برداشت نہیں۔ چونکہ باقی نشستوں میں ہم اپنے موضوع کو لے کے آگے بڑھیں گے، ممکن نہیں ہوگا کہ اس سے ہٹ کے کوئی دوسری بات کی جا سکے، اس لیے آج میں چند باتیں فقط اسی موضوع سے متعلق عرض کرنا ضروری اور لازم سمجھتا ہوں۔ ایک بدترین خیانت ہے کہ عالم اسلام کی وہ عظیم ترین شخصیت جو بعد از ختمی مرتبہ اسلام کی دوسری بڑی شخصیتیں کہ جن کے وجود سے، جن کی کاوشوں سے، جن کی کوششوں سے، جن کے جہاد سے اسلام وجود میں آیا، اور اس کے بعد اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کی توسیع، اسلام کی بقا، اسلام کی ترویج، سب کا سب رہین منت ہے وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحت وسلم کی ایسی عظیم الشان شخصیت کو فراموش کیا جانا، نظر انداز کر کے ایسے افراد کو اسلام کا ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے جن کا سرے سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جیسے قاضی شرح جیسا بدترین کردار کہ جس نے قتل امام حسین کا فتویٰ دیا، ایسے فرد کو اسلام کا ہیرو اور ایک بے مثال اور ایک بے نظیر قاضی کے طور پر تعارف کروایا جا رہا ہے، اس کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ باتیں ہمارے قابل برداشت نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے صدر اسلام سے لے کے آج تک سیرت رسول اسلام پر سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ سیرت ابن حشام ہے، سیرت ابن اسحاق کا تتمہ، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے امام شمس الدین ذہبی نے تاریخ اسلام لکھی ہے، پھر تاریخ طبری کو دیکھ لیجئے امام ابن جریر طبری نے، ابن اسیر کی الکامل اٹھا لیجئے، اسی طرح سے تاریخ ابن عساکر، تاریخ مدینہ دمشق اٹھا لیجئے، اسی طرح سے تاریخ بغدادی ابو بکر خطیب بغدادی کی، تاریخ ابن خلدون مروج الزہر مسعودی، یہ جتنی بھی تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، سیرت کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، بلکہ اس دور تک آ جائیے 11 سال پہلے جس عظیم محدث کا مصر کی سرزمین پر انتقال ہوا امام ناصر الدین البانی، یہاں تک جتنے بھی محدثین ہیں، جتنے بھی مورخین ہیں، جتنے بھی سیرت نگار ہیں، کس انداز سے ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ جس طرح سے جن حقیقتوں کو انہوں نے اعتراف کیا، قبول کیا، لکھا، ایسے افراد کی جن کا سرے سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا اسلام میں نہ ہونا کہیں بہتر تھا ہونے سے، انہیں ہیرو کے طور پر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ انہیں سیف الاسلام اور اسلام کی شمشیر قرار دیا جا رہا ہے، اور ان کے وہ کام کے ختمی مرتبت میں اپنی زندگی میں تمام مورخین نے، تمام محدثین نے، تمام سیرت نگاروں نے لکھے کہ ختمی مرتبت نے ناپسند کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، ایسے افراد کے جنہوں نے خود جلیل القدر مالک بن نویرہ جیسے جلیل القدر صحابی کو جس رات شہید کیا، اسی رات ان کی زوجہ سے عقد کیا، کم سے کم 4 مہینے 10 دن عدت ہے۔ نہ پہلی بات اتنے عظیم صحابی کا، حافظ قرآن کا، جو اپنے قبیلہ کے سردار تھے، تنہائی کہ وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ میں حاکم وقت کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا، بلکہ زکوٰۃ پر میرا ایمان ہے، دوں گا، لیکن ان کو اہل نہیں سمجھتا۔ صرف اس بات پر ان کی شخصیت کو رد کیا گیا، ان کے پورے قبیلے کو تہہ دے کیا گیا، بڑی تعداد میں حافظان قرآن کو شہید کیا گیا، اور مالک بن نویرہ کو شہید کرنے والا فرد اسی رات مالک بن نویرہ کی زوجہ کے ساتھ
نکاح کیا اور بعد میں جب حد جاری کرنے کی باری آئی تو کہا گیا کہ خطۂ اجتہادی، پہلی مرتبہ خطۂ اجتہادی کا لفظ اس موقع پہ استعمال کیا گیا۔ پھر آپ اسلام کی 83 جنگوں کا مطالعہ کیجئے، بدر سے لے کے حنین تک آ جائیے، ان تمام جنگوں کی فتح میں سب سے عظیم ترین کردار وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ تحیت و ثنا کا ہے، لیکن آپ کو اس طرح سے نظر انداز کیا گیا کہ نہ بدر میں آپ کا ذکر ہے، نہ احد میں، نہ خندق میں، نہ خیبر میں، نہ غزوہ ذات السلاسل میں، نہ غزوہ قریظہ میں، نہ غزوہ بنو نذیر میں، نہ حنین میں، سوائے جنگ تبوک کی تمام جنگوں میں 82 مقامات پر مولا متقیہ نے شرکت کی۔ اب بتائیے اسلام کی کون سی ایسی جنگ ہے جو وجود مبارک علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے بغیر فتح ہو گئی؟ لیکن کسی ایک جنگ میں آپ کا ذکر نہیں کیا جا رہا، یہاں تک کہ صرف جنگ خیبر میں اس طرح سے آپ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ فاتح کوئی اور ہے اور علی جیسے گویا ایصال ثواب کے لیے کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے، شرکت کرتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے ناقابل برداشت ہیں۔ میں جو مثالیں عرض کر رہا تھا، تاریخ اور سیرت کی سب سے پہلی کتاب سیرت ابن حشام سے لے کر امام ناصر الدین البانی تک آ جائیے، آج تک کسی ایک محدث نے، کسی ایک سیرت نگار نے، یہاں تک کہ ابن تیمیہ نے جس نے حدیث غدیر کا انکار کیا، تمام اسلامی فرقوں کے علماء میں سے صرف 2 عالم ہیں شیخ الحدیث جنہوں نے حدیث غدیر کا انکار کیا، ایک ابن حزم الظاہری ہے اور دوسرا ابن تیمیہ جو علامہ حلی کے معاصر تھے۔ یہ 2 افراد، صرف ان 2 افراد نے حدیث غدیر کا انکار کیا، لیکن حدیث کسا کی انکار کی انہیں بھی جرأت نہ ہوئی اور اس کے تواتر کو تسلیم کیا۔ یہاں تک کہ آج سے 200 سال پہلے بر صغیر پاک و ہند میں جس شخصیت کی کاوشوں سے مکتب اہل تسنن کی بنیاد پڑی اس سرزمین پر ہندوستان و پاکستان میں، وہ شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ تواتر ہے اور کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ یہ 5 ہیں مصداق اہل بیت کے، کوئی چھٹا ان میں شامل نہیں ہے، جن میں سے برجستہ ترین خود علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہاں تک کہ ابن تیمیہ نے اپنی معروف کتاب منہاج السنہ میں دوسری جلد کو چھوڑ کر باقی 3 جلدوں میں 4 مقامات پر مولا متقیان سے متعلق گفتگو کی، اور جب بصرہ نمبر 72 میں ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے کیا علی ابن ابی طالب بھی اہل بیت رسول میں سے شامل ہیں، تو ابن تیمیہ جیسے متعصب فرد نے بھی یہ تحریر کیا کہ علی ابن ابی طالب ان 5 اہل بیت میں سے برجستہ ترین شخصیت ہے اور سب سے پہلے اور سب سے اول، یہاں تک کہ بعد از رسالت مآب بنو ہاشم سے افضل ترین شخصیت علی ابن ابی طالب کی ہے۔ انہوں نے بھی انکار نہیں کیا، ابن حزم الظاہری نے بھی انکار نہیں کیا۔ آپ دیکھ لیجئے جتنی بھی حدیث کی بڑی بڑی کتابیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، سنن نسائی ہے، اور اس کے بعد موطا امام مالک ہے، اور جتنی بھی حدیث کی شروحات ہیں، 70 سے زیادہ شروحات ہیں۔ صحیح بخاری کی سب سے بہترین شرح جو مانی جاتی ہے امام ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری، سب دیکھ لیجیے سب نے کیا لکھا، یہاں تک کہ مشکات المصابی، یہ مشکات شریف جو ان 6 کتابوں کا سیاہ ستہ کا خلاصہ ہے، ان 6 کتابوں میں موطا امام مالک میں، بخاری اور ترمذی وغیرہ سب کی شروحات میں، حدیث کی جملہ کتابوں میں، سب میں، یہاں تک کہ جتنی بھی کتابیں ہیں حتی مشکات المصابی میں 48 احادیث باب مناقب اہل بیت میں لکھی گئی، اور ان 48 احادیث میں سے کسی حدیث میں، ایک حدیث میں بھی ان 5 کے علاوہ کسی اور کو شامل نہیں کیا گیا۔ کسی محدث نے ڈھونڈ کے بتائیے ابن حشام اور ابن اسحاق سے لے کر امام ناصر الدین البانی تک ان 1400 سالوں میں جتنی بھی ہزاروں کتابیں حدیث پر لکھی گئیں، سیرت پر لکھی گئیں، کسی نے ان 5 میں کسی اور کو بھی شامل کیا ہو؟ یہاں تک کہ مشکات المصابی میں صاحب مشکات نے 48 احادیث اہل بیت رسول اسلام سے متعلق لکھی، ان 5 سے متعلق، اور پھر بعد میں باب مناقب ازواج نبی الگ سے منعقد کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ازواج رسول بھی اہل بیت رسول میں شامل نہیں ہیں۔ اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، کوئی ایک کتاب اٹھا دیجیے، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس کے باوجود آج ہمارے نصاب میں ازواج کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ اصحاب ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ امام علی زین العابدین نے سید سجاد میں صحیفہ سجادیہ میں اصحاب رسول کی خدمات کو سراہا ہے، ان کی تمجید کی ہے، توصیف بیان کی ہے، ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا، ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ صحابہ کرام ہمارے سروں کا تاج ہیں،
لیکن یہ درود اور صلوات خاص ہے صرف اور صرف محمد و آل محمد کے لیے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے ان کا۔ حدیث قصہ کے بارز ترین اور اتم ترین اور کامل ترین مصداق صرف اور صرف یہ 5 شخصیات ہیں۔ آپ اوروں کو شامل کر رہے ہیں اس طرح سے، اور علی ابن ابی طالب کو اس انداز سے نکالا جا رہا ہے نصاب سے۔ اسلام کا کوئی ایک مارکہ بتائیے، صدر اسلام سے لے کر اسلام کے آغاز سے لے کر رحلت ختمی مرتبہ تک اب ڈھونڈیے اور بتائیے، کوئی مورخ، کوئی تاریخ، سیرت اور حدیث کی کوئی کتاب، کوئی مفتی، سواد اعظم، جمہور کے بڑے بڑے علماء، اکابرین، دانشور، مفتی، سکولرز جمع ہو جائیں، بتائیں کہ اسلام کا کوئی ایک مارکہ ایسا ہے کہ جو وجود مبارک علی ابن ابی طالب کے بغیر فتح ہو گیا۔ پہلے 3 سال ختمی مرتبہ نے مخفی طور پر اپنی رسالت کا تبلیغ کی۔ ان 3 سالوں میں مولا متقیان کا کردار، سیرت کی تمام کتابیں چھلک رہی ہیں۔ پھر 3 سال مکمل ہونے کے بعد ختمی مرتبہ نے دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا، اور دعوت ذوالعشیرہ میں جو جناب ابو طالب عمران کے گھر میں انعقاد ہوا، جب 40 افراد اولاد جناب عبد المطلب سے سب کے سب اکٹھے ہوئے، پہلے دن ابو لہب نے کیا کیا، دوسرے دن ابو لہب نے جب محفل کو خراب کیا، یہاں جناب ابو طالب عمران نے کیا کیا، جب اٹھنا چاہ رہا تھا ابو لہب تو اس کو گریبان سے پکڑ کے بٹھایا اور کہا تو ابو طالب اس وقت تک تمہیں اس جگہ سے ہلنے نہیں دے گا جب تک کہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ اپنی تقریر مکمل نہ کر لیں۔ اور اس کے بعد ختمی مرتبہ کے چہرے کی طرف دیکھا، اور کمال ادب سے سیرت ابن حشام میں یہ جملے موجود ہیں، قوم یا سیدی و مولا، یا اے میرے سید، اے میرے سردار، آپ کھڑے ہو جائیے، فتکلم مما تحب، اور جو جی میں آئے کہیے، وبلغ رسالت ربک، اور اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ کیجیے۔ اس ابو لہب کو میں نے بٹھایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ختمی مرتبہ نے جب اعلان کیا، گفتگو کی جناب ابو طالب کے زور پر، آپ کی شجاعت کے نتیجے میں اب کسی کو اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ 40 کے 40 افراد بادل ناخواستہ بیٹھے ہیں، اور ختمی مرتبہ نے اس پیغام میں فقط 3 چیزیں بیان کی، توحید، رسالت اور خلافت کو۔ اور اختتام پر ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ من یواصرنی فی ھذا الامر هو اخی و وصیحی و خلیفتی فیکم، کہ کون ہے جو اس امر میں جو میں نے آج منصور پیش کیا اس میں میری اعانت کرے گا، نصرت کرے گا، مدد کرے گا، حمایت اور تائید کرے گا؟ کون کھڑا ہوا سوائے علی کے؟ تاریخ کامل میں ابن اسیر نے لکھا ہے، تاریخ طبری کی دوسری جلد میں امام ابن جریر طبری نے لکھا ہے، پیغمبر نے 3 مرتبہ علی کو بٹھایا، شاید کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ جب کوئی کھڑا نہ ہوا تو فرمایا کہ انت وصی و اخی و خلیفتی من بعدی واسمعوا لہ و اطیعوا، اے علی آپ میرے وصی ہیں، میرے جانشین ہیں، میرے خلیفہ ہیں، اور سب پر واجب ہے کہ تم علی کی اطاعت کرو، اس کی بات غور سے سنو۔ جہاں تک کہ کفار قریش نے جناب ابو طالب عمران کو تانے دی کہ اب آپ پر پہلے بھتیجے کی اطاعت واجب تھی، بیٹے کی اطاعت بھی واجب ہوگی، کون اٹھا پہلے مرحلے میں؟ یہ 3 سال یہاں سے سفر شروع ہوا علی کے کھلم کھلا جہاد کا۔ پھر اگلے 3 سال شاب ابی طالب سے پہلے ان 3 سالوں میں مولا متقیہ نے کیا کردار ادا کیا؟ پھر 7ویں سال، بعثت کے 7ویں سال ختمی مرتبہ نے پہلا مہینہ چل رہا تھا محرم کا، آپ کو شیب ابی طالب میں منتقل کر دیا گیا۔ ان 3 سالوں میں علی ابن ابی طالب نے کس شجاعت کا ثبوت دیا ہے؟ ہر روز آپ کو آپ کے پدر بزرگوار ختمی مرتبہ کے بستر پر سلاتے تھے، پیغمبر کو آپ کے بستر پر سلاتے تھے تاکہ پیغمبر کی جان محفوظ رہے۔ ان 3 سالوں کے بعد اگلے سال جب جناب ابو طالب عمران کی وفات ہوئی، اب پوری طرح سے کون سینہ سپر رہا؟ قدم قدم پر طائف میں جو ختمی مرتبہ نے 1 مہینہ گزارا، اس سفر میں کون تھا جو سائے کی طرح پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ ساتھ رہا؟ پھر جناب ابو طالب عمران کی رحلت کے بعد ہجرت کے 10ویں سال پہلی مرتبہ حج کے موقع پر 6 افراد آئے یثرب سے، انہیں جناب ختمی مرتبہ نے اسلام کی دعوت دی، بیٹھ کر قرآن کی آیات پڑھی، یہاں تک کہ 6 کے 6 افراد نے اسلام قبول کیا۔ دوسرے سال میں 12 افراد نے اسلام قبول کیا، تیسرے سال میں 73 افراد نے اسلام قبول کیا۔ اور یوں جب ایک مناسب تعداد بن گئی مدینہ میں، اب مدینہ جانا ہے ختمی مرتبہ نے، اس حساس ترین موقع پر ختمی مرتبہ نے کس شخصیت پر اعتماد کیا اور کسے اپنے بستر پر لٹایا؟ اسلام اپنے درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، اپنے اوج عروج، معراج اور رفعت و بلندی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہجرت مدینہ کا رہین منت اور محتاج ہے۔
اور ہجرت مدینہ کی تکمیل صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی ایثار، شجاعت اور جان نثاری سے ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر جب ختمی مرتبہ روانہ ہو رہے ہیں، کون ہے؟ ابن دیار بکری نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ مولا متقیان کو ختمی مرتبہ نے فرمایا یا علی نم علی فراشی، اے علی میرے بستر پر سو جائیے، یہ نہیں کہا کہ لیٹ جائیے۔ سونا اختیاری کام نہیں ہے، غیر اختیاری فعل ہے۔ ابھی ایک گھروں میں جائیں گے آپ تھکے ہارے، ممکن ہے آپ کو نیند آ جائے، ممکن ہے کروٹیں بدلتے رہیں، 2-3 گھنٹے کے بعد آپ کی آنکھ لگے۔ اگر نیندیں آنا ہے تو آپ کو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے، اگر نیندیں نہ آنا ہو تو آپ گولیاں کھا لیں، نرم مناسب تکیے رکھ کر بیڈ پہ لیٹ جائیں، کروٹیں بدلتے رہیں، نیند نہ آئے۔ جہاں باہر اتنی تلواریں ہیں، سوائے قبیلہ بنو ہاشم کے تمام قبائل کو جمع کر کے سب سے پہلے مختلف افراد نے رائے دی۔ ایک نے کہا کہ ختمی مرتبہ کو اس طرح سے ابو سفیان نے، شیبہ نے اور ولید نے، عتبہ نے، شیبہ نے اور ابو سفیان، ان 3 نے کہا کہ ختمی مرتبہ کو شہر بدر کر دیا جائے، لیکن اس بات کو قبول نہ کیا گیا۔ یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر اور ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے اور بھوکے پیاسے خود دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو ایک نجدی شیخ نے کہا کہ اس طرح سے تو سارے کے سارے بنو ہاشم مخالف ہو جائیں گے اور ختمی مرتبہ کو چھڑوا کے چلے جائیں گے۔ پھر ابو جہل کے مشورے سے اس نے کہا کہ ہر قبیلے میں سے ایک فرد جو بہادر ہے، ہر قبیلے کا شجاع ترین فرد، وہ سب مل کر تمام قبائل سے یہ افراد یہ پارچہ حملہ کریں، پیغمبر پر قتل کر دیں، جس کے نتیجے میں پھر بنو ہاشم میں اتنی جان نہیں ہوگی کہ سب سے قصاص وصول کریں اور سب سے جنگ کریں، زیادہ سے زیادہ وہ دیت کا مطالبہ کریں گے اور پیغمبر کی دیت ادا کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور اسی رات پھر ختمی مرتبہ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا اور اللہ نے وحی اتاری، قرآن کی آیات موجود ہیں، ختمی مرتبہ کو کافروں کے ارادے سے باخبر کر دیا گیا، آپ روانہ ہوئے، لیکن پیغمبر کی ہجرت موقوف ہے اس بات پر کہ کوئی ان کے بستر پر سوئے۔ کتنے افراد مسلمان ہو چکے ہیں، ان سب میں سے کس کا انتخاب کیا ختمی مرتبہ نے؟ حساس ترین موقع ہے جہاں پر علی ابن ابی طالب کا انتخاب کیا اور کہا نم علی فراشی، سو جائیے۔ اور سونا اختیاری فعل نہیں ہے، غیر اختیاری امر ہے۔ تو سمجھے کہ علی کون ہے؟ وہ ذات کہ جو غیر اختیاری امور میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے دکھا سکے، اسے علی کہتے ہیں۔ علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان پر تولا، علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان پر تولا، علی مولا، علی مولا، ارے حیدری۔ اور اب ایسے موقع پر اس صرف جان کی قربانی نہیں دی، یہ دیکھنا چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کس موقع پر اس ایثار کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ صرف جان قربان نہیں کر رہے، 2 چیزیں قربان کی جا رہی ہیں، اسلام پر، رسول اسلام پر، دین پر۔ ایک تو جان کو یقینی خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ڈیرہ غازی خان کی کسی حجرے میں مولا متقیان سو رہے ہو، نہ، مدینے کا تنگ و تاریک حجرہ ہے۔ آپ کے ڈیرہ میں، آپ کے شہر میں یہ جوان یا بزرگ جو بھی تشریف فرمائے، آپ کے کمروں میں لائٹ کا انتظام ہے، بٹن لگے ہیں، سائڈ ٹیبل پہ لیمپ پڑا ہے، کچھ بھی چاہیے اور رات کو پانی پینا ہے، اٹھنا ہے، فوراً سے لیمپ کا بٹن آن کریں، اٹھیں، جائیں، آئیں، بیٹھیں۔ ایسا نہیں کہ مولا متقیان کے سرانے کوئی بجلی کا بٹن لگا تھا اور اس کو آپ آن کریں گے اور فوراً سے جیسے یہ سارے کے سارے مشرک اور کافر آئیں گے تلواریں لے کر تو علی کہیں گے نا پیغمبر تو جا چکے ہیں، میں علی لیٹا ہوں، نہ، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہی ابو جہل نے ایک اشارہ کرنا ہے، یہ سینکڑوں افراد اپنی ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، ٹوٹ پڑیں گے، اور علی ابن ابی طالب کو صفائی کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ایک ایسے موقع پر ایک جان کی یقینی قربانی، اور دوسرے سب سے زیادہ کردار مکہ میں جس شخصیت نے ختمی مرتبہ کا ساتھ دیا، قدم قدم پر نصرت کی، مدد کی، حمایت کی، تائید کی، علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اب جب کہ ایک نئی اسلامی ریاست کی تشکیل کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے اور ختمی مرتبہ کو موقع مل رہا ہے کہ دنیا کے نقشے پر پہلی مرتبہ اسلام کے نام پر ایک ریاست مارد وجود میں لے کے آئے، تو ظاہر ہے ختمی مرتبہ کے بعد کون ہے اس ریاست کا اہل، کون ہوگا اس کا سربراہ؟ وہی جس کی خدمات سب سے زیادہ ہیں، جس کے ساتھ ختمی مرتبہ نے دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا۔ تو علی صرف اپنی جان کی قربانی نہیں دے رہے، بلکہ اس یقینی منصب اور عہدے کی قربانی دے رہے۔
آج آپ دیکھ لیجئے آپ کے ملک میں پنجاب میں ایک چیف منسٹر کی سیٹ کے لیے کتنا زیادہ جوڑ توڑ ادھر سے ادھر. کبھی ایک کو چکما دیا جا رہا ہے تجھے وزیر اعلیٰ بنائیں گے, کبھی دوسرے سے کہا جا رہا ہے اور ایک امید لگا کے بیٹھا ہے, لوٹے خریدے جا رہے ہیں 15-20 کروڑ ایک ایم پی اے کو دیا جا رہا ہے کہ چلو ہمارا چیف منسٹر بن جائے. انسان کبھی کبھی جان سے زیادہ خود عہدے کو منصب کو اہمیت دیتے ہیں. علی صرف جان کی قربانی نہیں دے رہے ہجرت کے موقع پر, بلکہ یقینی منصب کی, اس وزارت کی اور بعد از ختمی مرتبہ اسلامی ریاست کی سربراہی کو بھی ٹھوکر مار رہے ہیں صرف عشق رسول میں. کیا آپ مولا متقیان کے اس عظیم شان کارنامے کو پھر آپ اپنی کتابوں میں لکھیں, مسجدوں میں بیان کریں کہ علی نے فلاں کی بیعت کر لی؟ آپ حدیث کو چھوڑ دیجئے, سیرت کو چھوڑ دیجئے, پہچانیے. اور اگر آپ نصاب میں سے علی ابن ابی طالب کو نکالیں گے تو ہم ممبروں سے اپنی نسلوں تک یہ پیغام منتقل کریں گے, بتائیں گے اپنے ایک ایک فرد کو, اپنی امت کے ایک ایک فرد کو, ایک ایک بچے کو بتائیں گے کہ علی کون ہے, آپ کا کیا کردار ہے. اسلام اپنے وجود میں بھی علی کا محتاج ہے, اسلام اپنی بقا میں بھی علی ابن ابی طالب کے صبر اور شمشیر کا محتاج ہے. آپ آ کے اپنے نصاب میں, اپنی کتابوں میں بتا رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں. توجہ فرمائیے, وقت محدود ہے, میں چاہتا ہوں چند نتائج اور چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. کہ علی نے فلاں کی بیعت کر لی؟ نہ, ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے, ہم کسی سے متعلق بات نہیں کرتے, لیکن کم سے کم ہم یہ توہین گوارا نہیں کریں گے کہ علی ابن ابی طالب نے, جو نفس رسول ہے, روح رسول ہے, جان رسول ہے, وہ کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. کون ہے علی؟ خود ہجرت کے موقع پر پروردگار نے کیا فرمایا؟ جیسے ہی سوئے خدا نے اعلان کیا, یہ بینامہ قرآن میں درج ہوا. ہم بتائیں گے اپنے بچوں کو علی کون ہے. دیکھیے آپ ڈیرہ غازی خان کے مختلف افراد ہیں, شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے افراد, آپ میں تاجر بھی ہیں, آپ میں مثلا اور دفتروں سے منسلک اور تجارت سے منسلک اور باقی شعبہ حیات سے, زراعت سے تعلق رکھنے والے بھی. اور جو تاجر ہیں, آج تک کسی تاجر نے یا کسی دکاندار نے رات سوتے میں تجارت نہیں کی ہوگی. دنیا کا ہر تاجر, ہر دکاندار جاگ کر تجارت کرتا ہے. علی اس کائنات کے واحد تاجر ہیں جنہوں نے سو کر خدا سے تجارت کی, اور پوری دنیا کے تاجر مل کر جاگ کر وہ تجارت نہ کر سکے قیامت تک جو علی نے سو کر ایک رات میں تجارت کی. کیا بیچا, کیا خریدا؟ یہ حدیث نہیں کہ آپ کہیں ضعیف ہے, راوی غیر معتبر ہے, حدیث ناقابل اعتبار ہے, ضعیف ہے, اس کی سند میں خدشہ ہے. نہ, قرآن میں خدا فرما رہے وَمِنَ النَّاسِ, جب اتنی بے نظیر شجاعت کا مظاہرہ کیا علی ابن ابی طالب نے, تو خدا نے قرآن میں یہ سند جاری کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے ایک ایسا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي, جو بیچتا ہے, نفسہو, اپنا نفس, اپنی جان, اپنی زندگی, اپنی حیات, وابتغاء مرضات اللہ, اور بدلے میں کیا خریدتا؟ شب ہجرت علی نے اپنی جان خدا کو بیچی, اور کیا خریدا؟ اللہ کی رضا, اللہ کی مشیت. واللہ رؤوف بالعباد, اللہ اپنے بندوں پر بہت رؤوف ہے, رحیم ہے, مہربان ہے. تو شب ہجرت علی نے اپنا نفس اور اپنی جان بیچ دی خدا کو. استاد ایت اللہ حسینی میرانی فرماتے کہ جب شب ہجرت علی نے اپنی جان خدا کو بیچ دی, تو اب علی کی جان کہاں ہے؟ نفس علی, شب ہجرت جب علی نے بیچی خدا کو, تو اب علی کا نفس خدا کے پاس ہے, اور خدا کی رضا علی کے پاس ہے. جب علی نے اپنا نفس بیچا تو نفس علی خدا کے پاس, اور خدا نے اپنی رضا علی کو عطا کی, تو اللہ کی رضا علی کے پاس. تو شب ہجرت نفس علی خدا کے پاس ہے, اور رضائے خدا علی کے پاس ہے. تو اب اگر کسی کو علی ابن ابی طالب سے بیعت لینے کا شوق ہو تو وہ خدا کے پاس جائے, اس لیے کہ نفس علی وہاں ہے. اور اگر کسی کو تاریخ میں رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو آئے اور آ کر علی کے دروازے پر جھک جائے. جو سر علی کے دروازے پر جھک جائے گا وہ رضی اللہ ہے. اور اگر کوئی مقابلے میں آئے گا, رضی اللہ تو نہیں بنے گا, لیکن لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا. یہ ہجرت کا موقع, اور پھر ختمی مرتبہ 3 دن تک غار ثور میں قیام پذیر رہے. اس کے بعد پھر جب گئے اور مدینے میں اب پہنچے ہیں, لیکن مسجد قباء میں, قباء نامی قصبے میں پہنچ کر انتظار کر رہے ہیں. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون ہے؟ علی اسلام کی غیر معمولی شخصیت ہے.
مسلسل انتظار کیا، 3 دن ختمی مرتبہ اہل مدینہ انتظار کرتے رہے، آئیں یا رسول اللہ داخل ہوں مدینے میں، شرف بخشیں، کرنا جب تک وہ نہیں آ جاتا میں مدینے میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ کون؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ ادھر علی ابن ابی طالب 3 دن کے بعد فواتم کا کاروان لے کر، فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت زبیر، فاطمہ بنت اسد، ان 3 خواتین کو لے کر پیدل چلے، اور جب 27 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا، مکہ سے کوہ زجبان کی پہاڑی کے قریب پہنچے تو 8 بہادر دوڑائے گئے پیچھے سے، مکہ کے شجاع افراد گئے کہ علی کو کسی بھی طرح سے، پہلے پیغمبر نکل گئے، علی کو واپس لایا جائے۔ جب وہ مانے ہوئے تو علی نے اپنی سواری آگے بڑھاتے چلے گئے، انہوں نے کہا علی واپس موڑے ہمارے ساتھ ورنہ ہم آپ کو قتل کریں گے۔ یہاں تک کہ ایک فرد آگے بڑھا اور اس نے جناح نامی ایک فرد بنو امیہ میں سے آگے بڑھا اور تلوار لے کر جیسے ہی حائل ہوا، ایک ہی شمشیر کے وار سے مولا متقیہ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ باقی 7 نے جب اس کی یہ درگت بنتے ہوئے دیکھی تو سارے کے سارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح سے علی ابن ابی طالب پیدل چل کے جب پہنچے تو آپ کے پاؤں میں چھالے تھے، اور ختمی مرتبہ نے آپ کی کیفیت دیکھ کر گریہ کیا، سینے سے لگایا، اور آپ پڑھیے سیرت کی کتابوں میں کتنی دیر تک چومتے ہو کیا فرمایا علی کے حق میں۔ اور اس کے بعد پھر مکہ، جب مکہ سے مدینہ پہنچ گئے علی ابن ابی طالب 9 سالوں میں ختمی مرتبہ نے 83 جنگیں لڑی، جن میں سے 27 جنگوں میں بنفس نفیس خود شرکت فرمائی، اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر میں جو عظیم کامیابی ملی مسلمانوں کو کس کی وجہ سے؟ جو سپاہی ہیں جنگ بدر میں پیغمبر کے ساتھ شرکت کرنے والے مسلمان، ان سے متعلق خود قرآن بیان کر رہا ہے، میں حدیث کی بات نہیں کر رہا۔ قرآن فرما رہے کہ وَيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، کہ جنگ بدر میں امر حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود ایک گروہ راستے میں آپ کے ساتھ جھگڑتے ہوئے چل رہا تھا، گویا انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اس کیفیت میں جب سہمے ہوئے تھے، چند تلواریں ہیں، چند ایک گھوڑے ہیں، اور سامنے سے پوری طرح حرب و ضرب کے ساتھ آمادہ اور تیار کفار مشرکین مکہ کا لشکر، جو ان سے 3 گنا زیادہ تعداد میں سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے 77 کل مہاجر تھے، 313 میں سے، باقی سب انصار تھے، اور انصار میں سے عبداللہ بن رواحہ اور باقی 2 ساتھی حارث کے 2 بیٹے آئے، یہ تینوں گئے مقابلے میں۔ ادھر سے عتبہ بن ربیعہ امیر شام کا نانا، ہند کا باپ، اور اس کا چھوٹا بھائی شیبہ بن ربیعہ، اور بیٹا ولید امیر شام کا ماموں، یہ 3 افراد ہیں۔ اور جب عبداللہ بن رواحہ اور حارث کے 2 بیٹوں سے پوچھا کہ بتاؤ کون ہو، کہا ہمارا تعلق انصار سے، کہ جاؤ واپس جاؤ، ہم تمہیں اس لائق نہیں سمجھتے کہ تمہارے خلاف ساتھ جنگ کریں۔ اور پیغمبر سے خطاب کیا کہ اپنے ہمارے ہم پلہ افراد کو بھیجو، ہم کل کے عزت داروں کو نہیں پہچانتے، انہیں بھیجو جو خاندانی شرافت اور نجابت رکھتے ہیں۔ کسے بھیجا ختمی مرتبہ میں؟ ایک علی، دوسرے جناب حمزہ، تیسرے جناب عبیدہ بن حارث، یہ تینوں گئے، اور سب سے پہلے عتبہ کے مقابلے میں جناب عبیدہ، شیبہ کے مقابلے میں جناب حمزہ، ولید کے مقابلے میں علی ابن ابی طالب۔ اور جیسے علی ابن ابی طالب پہنچے، ولید سے کہا کوشش کرو اگر حملہ کر کے خود کو بچا سکتے ہو۔ اس نے حملہ کیا، حضرت اس کے وار کو رد کیا، اور اگلے ہی لمحے حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا، اور ایک ہی وار میں۔ اور ولید کو قتل کرنے کے بعد دیکھا کہ ادھر سے جناب حمزہ اور جناب شیبہ لڑ لڑ کر دونوں کی دروازے کند ہو چکی ہیں، اور کوئی کسی دوسرے کو نہیں مار پا رہا۔ پھر علی آگے بڑھے، جناب حمزہ کی نصرت کی، اور ایک ہی بار میں شیبہ کا گلا کاٹا۔ اور پھر ادھر جناب عبیدہ زخمی ہو چکے تھے، شہید ہوئے جنگ بدر میں۔ جناب عبیدہ کے مقابلے میں عتبہ بن ربیعہ تھا، امیر شام کا نانا، کس نے مارا؟ علی نے مارا۔ کل 70 افراد قتل ہوئے جنگ بدر میں، 70 میں سے 35 افراد کو اکیلے علی نے مارا، اور باقی 35 افراد میں بھی علی ابن ابی طالب کی شمولیت ہے۔ جنگ بدر کے فاتح علی ہیں، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم مفکرین، مستشرقین، اسلام شناس جنہوں نے اسلام کی تاریخ لکھی ہے، یہاں تک کہ جارج جرداق جنہوں نے اپنی زندگی کے 10 سال خرچ کی، عیسائی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، صوت العدالت الانسانیہ یہ عظیم الشان کتاب تحریر کی۔ اور جب جنگ بدر کے واقعات کو لکھنا شروع کیا جارج جرداق نے، تو کہا کہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، جنگ بدر اسلام کی ابتدائی ترین جنگ ہے۔ اس جنگ میں اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو اسلام ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتا، اس لیے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، پہلا اثر آخری اثر ہوتا ہے۔
اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو اسلام تاریخ کے اوراق سے حرف غلط کی طرح سے مٹ جاتا، لیکن اس جنگ کی فتح کا واحد اور واحد سبب علی علیہ السلام کی شجاعت اور علی کی بہادری ہے۔ اور آگے چل کر وہ حیران ہو کے لکھتے ہیں کہ جب علی ابن ابی طالب جنگ بدر میں آئے تو آپ کی شجاعت کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کے سینے کے اوپر تو زرہ تھی لیکن آپ کی پشت کے اوپر زرہ نہیں تھی۔ کسی نے علی سے پوچھا ہے علی جو بھی پہلوان اتر رہا ہے جنگ بدر میں مقابلے میں آ رہا ہے دشمن کی طرف سے وہ سر سے لے کے پاؤں تک آہنی زرہ میں فولادی زرہ میں ملبوس ہے، لوہے میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج جب آپ جنگ بدر میں آئے تو آپ کے سینے کے اوپر تو زرہ ہے لیکن آپ کی پشت پر زرہ نہیں ہے؟ تو علی نے مسکرا کر جواب دیا کہ علی سینے کے اوپر تو زرہ اس لیے پہنتا ہے کہ سامنے سے آنے والے دشمن کے ہر وار کو علی روک سکے، لیکن علی ابن ابی طالب کبھی بھی اپنی پشت پر زرہ اس لیے نہیں پہنتا کہ علی کبھی بھی میدان جنگ میں بھاگنے کے ارادے سے تو آتا نہیں ہے۔ جنگ بدر، اگر جنگ بدر سے علی کو نکال دیجئے تو پھر بتائیں اسلام پہلے ہی مرحلے میں رک جاتا۔ وہ دعوت ذوالعشیرہ کو دیکھ لیجئے، یا وہ طائف کا معرکہ دیکھ لیجئے، یا شب ہجرت کو دیکھ لیجئے، یا اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر، اور جنگ بدر سے زیادہ مشکل جنگ اسلام کی جنگ احد ہے۔ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کفار و مشرکین اکٹھے ہوئے ختم مرتبہ کے مقابلے میں۔ پہلی مرتبہ اگر کامیابی ملی جنگ احد میں مسلمانوں کو تو صرف علی ابن ابی طالب کی وجہ سے، اور دوسری مرتبہ کتنے مسلمان 50 افراد کو ختم مرتبہ نے معمور کیا کہ ہم جیتے یا ہارے تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، یہ گھاٹی تیر انداز۔ صرف 11 افراد بیٹھے رہے، باقی 39 افراد نیچے اتر کے آ گئے مال غنیمت چننے میں، اور مسلمانوں نے اپنی تلواریں نیام میں ڈال لی، مطمئن ہو کر مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں۔ اور ادھر سے خالد بن ولید نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے جب حملہ کیا دوبارہ سے، اور جب حملہ کیا تو مسلمان مطمئن تھے کہ کافر جا چکے ہیں اور میدان خالی ہو چکا ہے، مال غنیمت سمیٹ رہے تھے۔ اس اچانک حملے کو برداشت نہیں کر سکے مسلمان، اور اس طرح سے بڑی تعداد میں کچھ قتل ہوئے، جو بچے اس طرح سے بھاگے۔ قرآن بیان کر رہے، حدیث نہیں ہے کہ استسعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ جنگ احد میں مسلمانوں تمہارا عالم یہ ہوا کہ تم پہاڑ کے اوپر چڑھے چلے جا رہے تھے، رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے۔ یہاں تک کہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا سیرت النبی میں کہ جب خالد نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے حملہ کیا تو میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے۔ اگر اس دن علی بھی ختمی مرتبہ کو باقی مسلمانوں کی طرف سے چھوڑ کے چلے جاتے تو نہ پیغمبر اسلام کا وجود رہتا، نہ اسلام رہتا، نہ یہ مسجدیں، نہ یہ عبادت گاہیں، نہ یہ خمس و زکوٰۃ و صدقات، نہ یہ ٹوپیاں، نہ یہ لوٹے، کچھ بھی جس کے پاس بنام اسلام جو کچھ ہے صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی محنت کے نتیجے میں۔ اور مسلمان اس علی کو اپنے نصاب سے نکال کے بچوں کو بتا رہے ہیں، یہ ان کی مجبوری ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ فرض کر لیجئے کہ ختمی مرتبہ نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی علی ابن ابی طالب سے متعلق اعلان نہ کیا ہو، در حالی کہ علامہ ہلی جیسی برجستہ شخصیت نے عظیم الشان کتابیں جو لکھی ان میں سے ایک کتاب الفین ہے، 1000 الفین 2000۔ اگر آپ سواد اعظم اور جمہور کے اکابرین کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ جسے آپ ختمی مرتبہ کے بعد ختمی مرتبہ کا جانشین مانتے ہیں اس کی وصایت اور خلافت پر کیا دلیل ہے، تو سارا زور علمی صرف کرنے کے باوجود وہ ایک سے زیادہ دلیل لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ فلاں پیغمبر کی بیماری کے جو 4 دن تھے، جمعرات سے پیغمبر کی بیماری شروع ہوئی، پیر کو آپ کا وصال ہوا، ان 4 دنوں میں ایک مرتبہ نماز پڑھائی، اس لیے وہ خلیفہ ہیں۔ یہ ایک دلیل ہے جمہور کے پاس، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور آپ تمام سیرت کی کتابیں اٹھائیں، انہی 4 دنوں میں ختمی مرتبہ میں اسامہ بن زید کی سربراہی میں ایک لشکر کو بھیجا اور فرمایا جو اس میں شرکت نہیں کرے گا وہ دشمن خدا اور دشمن رسول ہے اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی، انہی 4 دنوں میں۔ اب بتائیے جو وہاں چلا گیا تو نماز کس نے پڑھائی؟ تو جو ایک دلیل بچتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر کہ نہیں وہاں نہیں گئے تھے، نماز پڑھائی، تو پھر کون ہے جو نہیں جائے گا؟ دشمن خدا کو آپ رسول اسلام کے جانشین بنائیں گے، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ ایک دلیل ہے جمہور کے پاس اور وہ بھی دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور ادھر صرف علامہ حلی ایک شخصیت، باقی علماء نے جو لکھا وہ الگ ہے۔
صرف علامہ حلی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے الفین، الف، ہزار، الفین، 2000. علی ابن ابی طالب کی ولایت، قیادت، سیادت، امامت، رہبری اور خلافت پر 2000 دلیلیں لکھی ہیں قرآن اور سنت سے. اور 2000 دلائل لکھنے کے بعد کہا کہ علی کی ولایت اور خلافت کے دلائل 2000 میں منحصر نہیں ہیں، میں نے تبرکن اور تیمنن لکھے زاد آخرت کے لیے تاکہ میری نجات کا سامان بن جائیں، ورنہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کے دلائل لامحدود ہیں. یہ علی ابن ابی طالب. اب فرض کریں ان تمام کتابوں کو نظر انداز کریں، پیغمبر نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ نہ کہا ہو، نہ وصیت کی ہو، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ ختمی مرتبہ امت کو اس کے حال پر چھوڑ کے چلے گئے. فرض کیجئے کہ پیغمبر نے کوئی وصیت نہیں کی کہ میرے بعد جانشین کون ہے، اور امت کو اس کے حال پہ چھوڑ کے چلے گئے جیسے کہا جاتا ہے، تو بھی امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ کسے خلیفہ بنائے؟ سیرت عقلاء کیا کہتی ہے؟ دنیا کے دانشور، فلسفی، اہل علم، بامعرفت لوگ، باشعور لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کا حکم کیا ہے؟ سنت رسول کا حکم کیا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ سیرت عقلاء کیا کہتے ہیں؟ اگر پیغمبر کچھ بھی نہ کہہ کے گئے ہوں تب بھی خلافت کے لیے اور قیادت اور رہبری کے لیے سزاوار وہ شخصیت ہے جو استعداد، صلاحیت، لیاقت اور قابلیت میں سب سے آگے، سب سے پہلے. تو ڈھونڈ کے بتائیے کہ تمام ہزاروں افراد میں سے وہ کون سی شخصیت ہے جو علی سے بڑھ کر ہے؟ علم میں، معرفت میں، زہد میں، تقوی میں، شجاعت میں، بصیرت میں، سیاست میں، حکومت میں، قضاوت میں. بقول ابن جریر طبری کے اور علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں جو لکھا کہ سارے صحابہ کا علم، علامہ جلال الدین سیوطی صاحب تفسیر در المنصور وہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کے علم کو اگر جمع کر دیا جائے تو ان کے سارے علم کی حیثیت علی ابن ابی طالب کے سامنے وہی ہے جو ایک قطرے کی حیثیت سمندر کے سامنے ہوتی ہے. ایسی شخصیت کو چھوڑ کر یہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا کہ جب خالد بن ولید نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے، بس میں چاہ رہا تھا کہ میں زیادہ بیان کروں لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، جب خالد بن ولید نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے حملہ کیا دوبارہ تو میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے، اور صرف علی ابن ابی طالب دیوانہ وار سب نے لکھا ہے. یہاں تک کہ ڈاکٹر عباس محمود عقاد مصر کے نامور اہل سنت عالم ہیں، ان کی الفاظ ہیں کہ اس طرح سے علی ابن ابی طالب ختمی مرتبت کے گرد دیوانہ وار طواف کر رہے ہیں کہ کوئی دشمن ختمی مرتبت کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے. یہاں تک کہ سر سے لے کے پاؤں تک علی ابن ابی طالب زخموں سے چور اور سینکڑوں زخم کھایا آپ نے، تلواروں کے، نیزوں کے، بھالوں کے، پتھروں کے، کیونکہ کافروں کی کوشش تھی کہ آج محمد مصطفیٰ تنہا ہیں، اکیلے ہیں، اگر علی کا کام تمام کر دیا جائے تو پھر پیغمبر کو راستے سے ہٹانا مشکل نہیں ہے. لیکن صرف علی ابن ابی طالب مسلسل طواف کر رہے ہیں، کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے. اور ایک اسی لمحے کہ جب علی ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں، علی ابن ابی طالب کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے. بڑے سے بڑا شجاع، بڑے سے بڑا بہادر، اگر بارڈر پر، سرحد پر، جب جنگ پورے عروج پر ہے، اس کا اسلحہ خراب ہو جائے، بندوق خراب ہو جائے، اس کے پاس گولیاں ختم ہو جائیں، کلاشنکوف خراب ہو جائے، کیا کرے گا؟ بڑے سے بڑا شجاع خود کو دشمن کے حوالے کر دے گا. لیکن جب جنگ پورے عروج پر ہے، علی ابن ابی طالب کی تلوار ٹوٹ گئی. کوئی اور ہوتا ہمت جواب دے جاتی، حوصلے پست ہو جاتے اور سرنڈر ہو جاتا. لیکن علی ابن ابی طالب نے اقبال کی زبان میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی. تلوار ٹوٹ چکی ہے لیکن ہمت جوان ہے. علی ابن ابی طالب نے بعضوں کو اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ، بعضوں کو اپنے مکوں سے، بعضوں کو اپنے مکوں سے، بعضوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں سے، بعضوں کو اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے، اس عجیب انداز سے جب یہ مقابلہ کرنا شروع کیا تو خدا سبحان نے یہ منظر دیکھا کہ ادھر میرا اکیلا شیر ہے اور وہ بھی نہتا، اور برابر میں دشمن کا ہزاروں کا لشکر اور پوری طرح سے جنگ سے لیس. تو امام حسکانی نے شواہد و تنزیل میں اور بڑے بڑے علماء نے اور بڑی بڑی برجستہ شخصیتوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے آسمان سے ایک تلوار اتاری جس کا نام ذوالفقار تھا.
اور سورہ مبارکہ الحدید میں امام حزقانی نے شواہد التنزیل میں بیان کیا کہ سورہ الحدید میں پروردگار نے ذکر فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہے کو اتارا جس میں شدید لڑائی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ جانتا ہے، مَن يَنصُرُهُ، کون ہے جو اس کے دین کی نصرت کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں، لوہا ہمیشہ زمین سے نکلتا ہے، یہ کون سا لوہا ہے جو آسمان سے آ رہا ہے؟ اور اگر آپ اس ایک آیت کا انکار کریں تو یہ پورے قرآن کے انکار کے مترادف ہو جائے گا۔ یہ کون سا لوہا ہے جو اللہ نے زمین سے نہیں نکالا بلکہ آسمان سے اتارا؟ یہ وہی ذوالفقار ہے جو جنگ احد میں علی کے لیے عطا ہوئی۔ اور جیسی ذوالفقار آئی، علی ابن ابی طالب کی امنگیں اور بڑھی، جذبے اور بڑھے، ولولے اور بڑھے، اور شمشیر کی آتی ایسے تابڑ توڑ، ہمت شکن اور حوصلہ شکن حملے شروع کیے کہ ہزاروں دشمن میدان سے بھاگ نکلی۔ یہ پہلی جنگ ہے اور واحد جنگ ہے علی ابن ابی طالب کی 82 جنگوں میں سے 3 جنگیں جو اپنے عہد خلافت میں لڑی۔ علی نے کبھی کسی بھاگنے والے کا تعاقب نہیں کیا سوائے جنگ احد کے، لیکن چونکہ انہوں نے دھوکہ دیا تھا اور بھاگ کر پیچھے مسلمانوں کے آئے دوبارہ سے، اب علی ابن ابی طالب نے ان کا تعاقب کیا اور اس طرح سے انہیں مقابلہ کرنا شروع کیا کہ ہزاروں دشمن میدان سے بھاگ نکلے۔ آسمان کے ملائک، آسمان کے فرشتے اور آسمان کی قدسی جو علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے مناظر آسمان کی کھڑکیاں کھول کر دیکھ رہے تھے، ان کا بھی پیمانہ صبر لبریز ہوا، اللہ سے اجازت مانگی، اور جب اجازت ملی اب جبریل آگے آگے اور باقی فرشتے پیچھے پیچھے۔ اب یہ فرشتے زمین پر نہ پہنچے تھے کہ آسمان اور زمین کی درمیانی فضاؤں میں یہ ترانے گونج اٹھے، یا علی لا فتح الا علی ولا سیفا الا ذوالفقار، اے علی آسمان کے فرشتے بھی یہ مان گئے کہ اس کائنات میں اگر کوئی تلوار ہے تو صرف ذوالفقار ہے، اور اگر کوئی شجاع ہے تو صرف علی ہے۔ ایسی عظیم الشان شخصیت کو آپ دین سے نکالنے کی کوشش کریں، نصاب سے نکالنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ وہ سمجھدار ہیں، سمجھ گئے کہ جب ان کے بچے پڑھیں گے بدر کو، احد کو، خندق کو، خیبر کو، بنو نذیر کو، غزوہ ذات السلاسل کو، غزوہ قریظہ کو، ساری جنگوں کو پڑھیں گے تو پہلا سوال، اگر بچہ ماشعور ہے اس کے لاشعور میں رہ جائے گا، تھوڑا بڑا ہو کر اس کے شعور کا حصہ بنے گا، وہ سوچے گا کہ وہ شخصیت کی جو علم میں، معرفت میں، زہد میں، تقوی میں، بصیرت میں، آگاہی میں، شعور میں، شجاعت میں، سخاوت میں، عفت میں، قضاوت میں، ہر اعتبار سے سب سے افضل اور بھاری ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اس شخصیت کو نظر انداز کر کے ایسے افراد کو لایا گیا کہ جو کسی بھی اعتبار سے اپنے اندر کوئی قابلیت نہیں رکھتے، ایسے افراد جن میں زندگی میں کسی ایک کافر کو قتل نہیں کیا۔ جنگ احزاب کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے، ظاہراً وقت ختم ہو رہا ہے، میں یہ آخری بات عرض کروں، بات تمام کر دوں۔ جنگ احزاب سے متعلق قرآن نے جو منظر کشی کی ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتُظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ جنگ خندق اور جنگ احزاب کے موقع پر قرآن فرماتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم، جب کافروں نے اوپر کی طرف سے آنا شروع کیا، ومن اسفل منکم، اور نیچے کی طرف سے آنا شروع کیا، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، چاروں طرف سے بڑھے۔ اذ زاغت الابصار، قرآن بیان فرما رہا ہے مسلمانوں کیفیت یہ تھی کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور ان کے کلیجے اچھل اچھل کر ان کے حلق تک آ گئے، وَتُظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور نہیں معلوم اپنے رب کے بارے میں کیا کیا بدگمانیاں کرنے شروع ہو گئے۔ جب 10,000 کا لشکر جرار دیکھا اور چند مسلمان ہیں 3,000، اور جس طرح سے وہ پورے کر و فر کے ساتھ سارے آ کے شامل ہوئے، اگرچہ 3.5 میل لمبی، 5 کلومیٹر لمبی خندق، 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق ختمی مرتبہ نے کھدوائی اور 80 چوکیاں قائم کی، اور ہر چوکی پر ایک انصار اور ایک مہاجر کو کھڑا کیا، اور 40 سپاہی دونوں کو دیے کہ پہلی بات، کوئی بہادر اس خندق کو عبور نہیں کر سکتا، اور اگر عبور کرنے کی کوشش کرے تو تم نے سنگ باری کرنی ہے، تیر چلانے تاکہ وہ اندر نہ آ سکے۔ 27 دن مسلسل وہ خندق کی دوسری طرف پڑاؤ ڈالے رہے، بالآخر تھکنے لگے اور ان کا راشن بھی ختم ہونے لگا، کیا کریں؟ یہاں تک کہ 7 افراد ان میں سے برجستہ ترین، شجاع ترین افراد، میٹنگ کرنے کے بعد ابو جہل، ابو سفیان سب نے سر جوڑا اور 7 افراد کو چنا
جو شجاعت میں بے نظیر مانے جاتے تھے پورے حجاز میں، پورے عرب میں، پورے خطے میں، جن میں سب سے پہلے عامر بن عبد الود العامری ہے، جو بیک وقت 1000 افراد کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور اسی پائے کا اس کا بیٹا حاصل بن عامر بن عبد الود، اور اسی طرح سے منبع بن عثمان جو اپنی شجاعت میں مانا ہوا پہلوان تھا، اور وہب بن ابی حبیرہ بن ابی وہب چوتھے مرحلے پر، اور اکرمہ بن ابو جہل 5ویں نمبر پر، اور زرار بن خطاب فہری، ایسے ایسے شجاع انہوں نے خندق عبور کی 7 افراد نے اور آئے۔ سب سے پہلے عامر بن عبد الود آیا، اور آپ جانتے کیا ہوا، کس طرح سے توہین کرتا رہا خیمہ رسالت میں آپ کے باہر کھڑے ہو کر۔ ختمی مرتبہ نے زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ یہ الفاظ زبان سے جاری کیے، مل لحاظ کل، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ کوئی اٹھا ہے؟ لوگ ختمی مرتبہ کو مشورے دے رہے تھے۔ البتہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ختمی مرتبہ جو اس کائنات کے سب سے بڑے بااخلاق اور اللہ آپ کے اخلاق کی عظمت کو بیان کرتا ہے، انک لعلی خلق عظیم کی سند جاری فرما رہا ہے۔ آج ہمارے ملک میں بعض افراد کچھ دنیا سے چلے گئے اور گالیاں بہت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اینکر پرسن نے کہا کہ آپ گالیاں دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، عالم ہے۔ تو انہوں نے جو عذر تراشی کی، عذر گناہ بدتر از گناہ، گالی دی، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں تھا جتنا انہوں نے عذر تراشا۔ کہا اللہ قرآن میں گالیاں دے رہا ہے، پیغمبر بھی تو گالیاں دیتے تھے، تو میں نے اگر گالی دے دی تو کیا ہوگا؟ کہ پیغمبر نے کہا گالی دی؟ کہا عامر بن عبد الود کو نہیں کہا کہ مل حاضر کر، اسے کتا کہا تو ہم کسی کو کتا کہہ رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ اگر پیغمبر دے سکتے ہیں صاحب خلق عظیم، نہ یہ غلط فہمی نہ رہے۔ ختمی مرتبہ ممکن نہیں کہ کوئی رقیق یا سطحی بات یا کوئی لفظ زبان سے ادا کرے۔ اور یہ جو ختمی مرتبہ نے کہا کتا یا کل، یہ گالی نہیں ہے۔ گالی کسے کہتے ہیں؟ جب انسان کسی سے لڑ رہا ہوتا ہے، وہ مغلوب الغضب ہوتا ہے، اس کے جذبات و احساسات اور عواطف اس کی عقل کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، وہ عقل کے تقاضوں کو پس پشت پھینک کر اب ایسی بات زبان سے نکالتا ہے اپنی آتش غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو حریف کو اس کے زیادہ دکھی کرے، اسے زیادہ تکلیف دے، جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، ایسی اور فول باتیں کہتا ہے۔ پیغمبر اسلام عقل کل، مجسم عقل، سراپا عقل، حکیم امت اسلامی، ختمی مرتبہ نے اگر اسے کتا کہا تو یہ گالی نہیں ہے، بلکہ ختمی مرتبہ حاضرین کو اس شخص کی ماہیت سے اور حقیقت سے آگاہ کر رہے تھے جو اتنی جسارت کر رہے کہ خیمہ رسول کی چادر کو اپنی نیزے سے چیر کر اس انداز سے آواز بلند کر رہا ہے کہ چیخ چیخ کر میرا گلا خشک ہو گیا، کوئی مجھے آئے اور تمہاری طرف سے آؤ مجھے جہنم میں بھیج دے، یا خود میرے ہاتھوں مار کے جنت میں چلا جائے، اور اگر کوئی نہیں آتا محمد تم خود آ جاؤ۔ تب ختمی مرتبہ نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ یہ الفاظ جو ختمی مرتبہ نے استعمال کی گالی نہیں ہے، بلکہ ختمی مرتبہ نے آنے والے کی حقیقت کو آشکار کیا، بحیثیت نبی، بحیثیت رسول، اس کی ماہیت کو بتایا، اس کی حقیقت کو عیاں کیا کہ اگر کوئی انسان اخلاق سے اتنا گر جائے کہ امام الانبیاء سید الرسول کے دروازے کی پرواہ نہ کرے اور زبان درازی کرے، جسارت کرے، گستاخی کرے، تو اس کی انسانی شکل پہ نہ جانا، بظاہر دیکھنے میں انسان ہے لیکن بباطن سگ ہے، کتا ہے۔ خواہ کوئی رسول کے دروازے پر آ کر گستاخی کرے، خواہ کوئی بطول کے دروازے پر آ کر گستاخی کرے، اس کی حقیقت یہی ہے۔ یہاں تک کون اٹھا سوائے علی ابن ابی طالب کی؟ انا یا رسول اللہ، پیغمبر نے بٹھایا۔ کیوں بٹھایا؟ جب خود فرما رہے ہیں کہ جاؤ اس کا مقابلہ کرو جا کر، دشمن للکار رہا ہے تو تاخیر مناسب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ دوسری مرتبہ بھی علی کو بٹھایا، تیسری مرتبہ بٹھایا۔ کیوں؟ کہیں اس لیے کہ کہیں مورخ یہ نہ لکھتے کہ علی پہلے کھڑے ہو گئے، اگر علی نہ جاتے کوئی اور چلا جاتا۔ پیغمبر نے بتایا، اپنے عمل سے تاریخ لکھی کہ کس کس مرحلے پر علی کو تلوار چلانے کا شوق نہیں تھا، علی لوگوں کو مار کے خوش نہیں ہوتے تھے، علی زندگی بانٹنے کے لیے آئے تھے، حیات بانٹنے کے لیے آئے تھے، علی لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے، زندگی دینے کے لیے آئے تھے۔ تلوار اٹھانا علی کی مجبوری تھی، خوشی میں تلوار نہیں چلاتے تھے۔ جب اسلام کی، رسول اسلام کی اور مسلمین کی عزت داؤ پر لگ جاتی تھی تب تلوار چلاتے تھے، جب کوئی اور نہ اٹھتا تھا۔ 3 مرتبہ ختمی مرتبہ کے کہنے کے بعد پھر اٹھے اور گئے۔
تفصیلات ہے جو کہ وقت ختم ہوا میں گریز کر رہا ہوں. یہ چند باتیں اس لیے تاکہ ہمارے بچوں کے اور جوانوں اور نوجوانوں کے حافظوں محفوظ ہو جائے. سوشل میڈیا سے جو وابستہ رہتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں, باقیوں کو آگاہ کریں. جو ظلم ہو رہا ہے ہمیں کسی طور گوارا نہیں ہے. اس ملک میں امیر المومنین جیسی عظیم الشان شخصیت کو, اہل بیت رسول کو نظر انداز کر کے ایسے افراد کو ہیرو بنا کے پیش کیا جائے اسلام کا, قطعی طور پر ہرگز ہم یہ تحمل نہیں کریں گے, برداشت نہیں کریں گے. سراپا احتجاج بن جائیے اپنے حصے کا. میرا یہ موضوع نہیں تھا لیکن آج پہلی گفتگو تھی, میں ضروری سمجھتا تھا ایک طالب علم کی حیثیت یہ چند باتیں عرض کروں, اور کل سے جو موضوع عرض کیا اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. عامر بن عبد الود کو قتل کرنے والے علی ہیں, ورنہ بہت سارے افراد ختم متوت کو مشورے دے رہے تھے کہ آپ کچھ سلو صفائی کر لیں, کچھ اس کو رقم دے کے راضی کر لیں. یہ اکیلے 1000 افراد کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. علی گئے. اس کے بیٹے حاصل بن عمرو بن عبد الود کو کس نے مارا؟ علی نے. ان دو کو اس حالت میں مرتے ہوئے دیکھ کر علی کے ہاتھ سے باقی 5 بھاگ کھڑے ہوئے, یہاں تک کہ علی نے بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کیا. ان 5 میں سے ایک منبع بن عثمان بھاگتے ہوئے خندق میں جا گرا اور اوپر سے مسلمان نے پتھر مارنا شروع کیے. اس نے نیچے سے آواز بلند کی کہ مجھے اس طرح سے ذلت کے ساتھ نہ مارو, یا نیچے اترو سارے کے سارے, تلوار چلانے کی مجھے مہلت دو, میں مقابلہ کروں, یا مجھے باہر نکالو, سب مل کر میرے خلاف لڑنا. لیکن ایک بہادر ہے, سپاہی ہے, دشمن کا ہے, منبع بن عثمان, جو سینکڑوں مسلمان مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, اوپر سے پتھر پھینکے جا رہے. یہ شور جب علی کے کانوں سے ٹکرایا, پوچھا کیا ہوا؟ کہ منبع بن عثمان خندق میں جا گرا بھاگتے ہوئے. حضرت نے فرمایا میں جاتا ہوں. گئے, خود اکیلے علی خندق میں اترے اور اتر کے اسے کہا کہ تلوار چلاؤ, اگر تلوار چلا کر مجھے مار کے اپنی جان بچا سکتے تو بچا لو. لیکن جب اس کا وار رد ہوا, علی نے ایک ایسا وار کیا کہ 2 نیم کر دیا, 2 برابر حصوں بانٹ دیا. یہ علی ہے. باقیوں میں سے ایک فرد ہے جس کا نام ہے زرار. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, زرار بن خطاب فہری. تمام مورخین نے یہ بات لکھی. یہ بھاگنے والوں میں سب سے پیچھے تھا. زرار بن خطاب فہری, طبری نے بھی لکھا ہے, اسد الغابہ نے بھی لکھا ہے, اور باقی جو تاریخی بڑی بڑی کتابیں, ابن اسیر نے الکامل میں لکھا, ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھی یہ بات. زرار بن خطاب فہری جنگ احزاب میں بھاگ رہا تھا تو کسی نے بھاگتے ہوئے دیکھا, یہ سب سے پیچھے تھا, باقی 4 آگے آگے تھے. تو کسی نے سوچا کہ چلو بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں. 2 کو تو علی نے مارا ہے, 3 کو اس ایک کو ہم مار کے یہ کارنامہ اپنے ساتھ لکھوا لیں کہ ہمارا بھی کچھ حصہ شامل ہو گیا. یہ پیچھے بھاگا. اب خود ان ساری تاریخوں میں نام لیے پڑھ لیجئے کون بھاگا تھا پیچھے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن ہستیوں کو ہیرو بنا کر جن افراد کو آپ پیش کر رہے ہیں آج کے ملا نصاب میں, سب نے ان میں سے کسی فرد نے ایک دشمن کو, ایک کافر کو قتل کرنا بجائے خود زخمی کیا ہو, اس کے جسم پر ایک خراش لگائی تو مجھے ڈھونڈ کے بتائیے. اور ایک فرد نے دیکھا کہ چلو بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لے, پیچھے دوڑا, اور جب قریب پہنچا اس کی کوشش تھی کہ وہ بھاگ رہا ہے, پیچھے سے تلوار ماروں گا, گر کے مر جائے گا, میں بھی لکھوا لوں گا اپنے نام یہ کارنامہ. اور بھاگنے والے نے صرف یہ مڑ کر دیکھا, اس کی علی کا شیوا نہیں کہ بھاگنے والے کے اوپر تلوار چلائے. اسی کی جو بھاگ رہا ہے میدان جنگ سے, وہ علی سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے, اور علی کا یہ مزاج نہیں کہ کوئی دشمن بھی علی سے مانگے تو علی اس کو رد کر دے. تو کون میرے پیچھے آ رہا ہے, صرف دیکھنے کے لیے کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے. مڑا, اور جب مڑ کے دیکھا تو پیچھے جو آ رہا تھا اس نے سمجھا کہ شاید یہ مقابلے کے لیے مڑ رہا ہے. اس نے وہی سے گھوڑے کو موڑا اور بھاگا خیمے رسول کی طرف. اور پیچھے سے زرار بن خطاب فہری, تمام مورخین نے زرار بن خطاب فہری کے جملے لکھے, یہاں تک کہ مولانا شبلی نعمانی اور ابو الحسن ندوی نے بھی جملے لکھے. زرار بن خطاب فہری نے کہا اے فلاں, جب تک زندہ ہے میرا احسان مند رہنا کہ آج میں نے تمہیں معاف کیا. ایسے افراد کو آپ اسلام کا ہیرو بنا کے پیش کریں گے. یہ علی ہیں. اگر جنگ خندق میں علی کی تلوار نہ اٹھتی تو یہ 10,000 افراد اس ارادے کے ساتھ آئے تھے کہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دیں گے, کچھ نہ رہتا. شاید کوئی مورخ وزن نہ کر سکتا علی کی ضربت کا جو جنگ خندق میں چلی. اور جب پیغمبر نے وزن کیا, اپنی زبان وحی سے فرمایا ضربت اور علی یوم الخندق افضل من عبادت سکرین. جنگ خندق ہے, اس کے بعد غزوہ خیبر کو دیکھ لیجیے,
کیا ہوا؟ غزوہ حنین، ذات السلاسل کو دیکھ لیجئے، بنی نذیر میں دیکھ لیجئے، غزوہ قریظہ میں دیکھ لیجئے، فتح مکہ کے موقع پر کسی سورہ برات کی تبلیغ کے لیے بھیجا ختمی مرتبت نے سوائے علی کے؟ پہلے جس کو بھیجا گیا کیوں واپس بلایا؟ خدا نے وحی نازل کی، یا خود جائیں یا اسے بھیجے جو آپ کی جان ہے۔ اس علی کو نظر انداز کریں گے؟ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کائنات کی مظلوم ترین شخصیت ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شیعہ تشیع یہ فرقہ نہیں ہے، کوئی شیعہ خود کو فرقہ نہ سمجھے۔ اگر کوئی آپ کو فرقہ کہہ رہا ہے وہ آپ پر ظلم کر رہا ہے، اور اگر ہم خود کو فرقہ سمجھنا شروع کر دیں تو یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ تشیع اسلام کا فرقہ نہیں ہے، تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے، تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے، تشیع اسلام کا ہراول دستہ ہے جس نے صدر اسلام سے لے کر آج تک ہر زمانے میں اسلام کا دفاع کیا، اسلام کے عقائد کا، اسلام کی نظریاتی اور فکری حدوں کا، سرحدوں کا دفاع کیا، اسلام کی تعلیمات کو، انسانی اور اخلاقی قدروں کا دفاع کیا۔ اور سب سے بڑھ کر جو مظلوم ترین شخصیتیں ہیں ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، بحیثیت شیعہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عالم اسلام کی اس دوسری عظیم الشان شخصیت بعد از ختمی مرتبہ آپ کے لیے اپنا کردار ادا کریں، آپ کی شخصیات، آپ کی خدمات کو اجاگر کریں، بتائیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، باقی ذرائع کے ذریعے سے دوستوں کو متوجہ کریں۔ پورے ملک سے جب آواز اٹھے گی تو یقینی طور پر حزب حاکم اپنے ارادوں کو بدلنے میں یقینی طور پر پلٹے گی۔ پروردگار ہمیں توفیق دے انشاءاللہ ان 5 دنوں میں ہم بہتر انداز میں کچھ مطالب آپ کی خدمت بیان کر سکیں۔ کل سے ہم اپنے موضوع کو شروع کریں گے، البتہ ایک تھوڑی سی مشکل میں ذمہ داران افراد سے بھی اور منتظمین سے بھی اور آپ سے بھی، چونکہ قریبی شہر جو ملتان ہے وہاں فوراً بعد از نماز مغرب، پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ شاید یہ 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے، چونکہ میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا تو یہ 2 گھنٹے سے بھی کچھ اوپر لگ رہا ہے۔ اب 2 صورتیں ہیں کہ یا تو جو نشست ہے، خیر کل تو چونکہ حسب وعدہ وہاں پہ ہونا ہے تو شاید ہم یہ 9:30 یا 9:40 تک پہنچے۔ کل کے لیے تاخیر کی میں ابھی سے آپ سے معافی چاہ رہا ہوں، تو میں 9:40 سے انشاءاللہ زیادہ تاخیر نہیں ہوگی، لیکن بعد کے دنوں کے لیے آپ دیکھ لیجئے اگر گنجائش ہو سکے تو 9:40 تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اور اگر آپ کہیں 9 بجے ہی شروع ہونا چاہیے تو پھر یہ ہے کہ ہم ان کا وقت پھر مغرب سے پہلے کر دیں اور یہاں پہ حاضر ہو جائیں۔ یہ آپ ہمیں باہمی مشورے سے رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما کے یہ جو دسترخوان معرفت ہمارے لیے سجایا گیا اور منتظمین نے، بانیان نے جو بہترین کاوش کی، اور یہ دسترخوان علم و معرفت ہمارے لیے چنا، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، حاضرین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ پروردگار ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے لیے آمادہ اور تیار ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو معرفت محمد و آل محمد کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس عصر میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مومنین تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رحلت کر گئے انہیں جوار معصومی میں جگہ عطا فرما۔ اللہ میں اسلام کو سر بلند فرما، اللہ میں کفر کو سر لوگوں فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے روزے کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں، اور جناب سکینہ بنت حسین کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کی حفاظت فرما، انہیں کامیابیاں عطا فرما، ان کے دشمنوں کو نابود فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ بانی مجلس کے مرحومین، جملہ مومنین مومنات، شہدائے اسلام، بالخصوص شہدائے پشاور اور ایسے افراد جن کو کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سب کے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے۔